السلام علیکم سامعین، عنوان ہے عرفے کا روزہ۔ اس حوالے سے دوحہ سے امام و خطیب مولانا عابد حسن قاسمی نے ایک بیان بھیجا ہے جو پیش خدمت ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والباقية۔ حضرت ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ یہ روزہ رکھے گا تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 1 سال جو پیچھے گزر چکا ہے وہ اور 1 آنے والا۔ اسی طرح سے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من عبد يصوم يوما للہ الا باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 1 نفل روزہ اللہ کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 70 سال جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ تو اسی نسبت سے میں آپ سب کو یوم عرفہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو ان کے لیے وہ نفع بخش ہوتی ہے۔ تو اسی نسبت سے یوم عرفہ کا روزہ آپ تمام حضرات کو میں یاد کرا رہا ہوں کہ یہاں عرب میں آنے والے منگل کا، یہ جو ٹیوزڈے ہے یا یوم الثلاثہ اس کو کہہ لیجیے، عربی میں یوم الثلاثہ کہتے ہیں، تو آنے والے منگل کو یہاں عرب میں یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا، یعنی 9 ذی الحجہ ہوگی آنے والے منگل کی۔ اور بر صغیر میں، جس کو ہم ہند و پاک بھی کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، ادھر کی طرف انشاءاللہ یوم عرفہ بدھ کا ہوگا، آنے والے بدھ کو وہاں روزہ رکھا جائے گا، اس لیے کہ ازواج مطہرات میں سے نقل کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو مطلوب یہی ہے میرے بھائی، تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے انشاءاللہ یوم عرفہ کا روزہ ہو جائے گا۔ آپ وہاں بدھ کے دن وینسڈے یوم الاربعاء کو روزہ رکھیے، اور ہم یہاں انشاءاللہ منگل کے روز عرب میں روزہ رکھا جائے گا، اور اس کا خود بھی اہتمام کریں، اپنی اولاد سے بھی، اپنے آس پڑوس والوں سے بھی اس کا اہتمام کرائیں۔ بڑا عظمت والا روزہ ہے، بڑا اجر و ثواب کا حامل ہے، اس لیے سب کو اور مجھے بھی خاص طور سے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور سب سے بہترین کلمات اس دن یہ کہنا ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے انبیاء کو دیے گئے اور رسول اللہ کو بھی یہ کلمات عطا کیے گئے، اس لیے خاص طور سے اس دن ان کلمات کی بھی کثرت کیجئے۔ تو خود بھی روزہ رکھیے، اپنے اہل عیال سے بھی روزہ رکھوائیے، اپنے آس پڑوس میں بھی، تاکہ آپ کو بھی اجر ملے، مجھے بھی اجر ملے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کے لیے دعا کیجئے، اور مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں بھی آپ کو انشاءاللہ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اللہ جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو عمل کریں گے اور جو سنیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نیک عمل کی توفیق دے، سب کو اللہ رب العالمین یہ روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس روزے کا اجر سب کے نامہ اعمال میں لکھ دے، اور سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔